اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الہاہ الملحین۔ ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کی دعا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ خدایا اس مہینے کے نوافل اور مستحبات سے میرا حصہ بڑھا دے، مجھ پر کرم کر کے میں مسائل کو جان سکوں، وسیلوں میں سے جو وسیلہ تجھ تک جلدی پہنچا دے مجھے اس کے ذریعے قریب کر دے، اے وہ جس کو اصرار کرنے والوں کا اصرار غافل نہیں کرتا ہے۔ مسائل شریعہ کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، دوسرے مستحب اور نافلہ ہے۔ واجب کی ادائیگی لازم ہے، اگر کوئی انسان واجب کو ترک کرتا ہے تو اس کو گناہ پڑے گا۔ مثلاً 5 وقت کی نماز واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو بعد میں قضا کرے، گناہ گار ہوگا انسان۔ اگر نماز سے اپنے واجبات سے کوتاہی کرے گا۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کو چاہیے توبہ کرے، کفارہ دے، قضا کرے۔ لیکن دوسرا حصہ احکام کا نوافل ہے۔ نوافل واجب تو نہیں ہیں لیکن اس پہ ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ نوافل میں مختلف قسمیں ہیں نوافل کی، لیکن ان نوافل میں ہمیں جس بات کی جانب توجہ رکھنی ہے کہ نوافل میں ثواب ہے اور اس کے کچھ فوائد ہیں۔ جو نوافل کے فوائد کے سلسلے میں روایات کی روشنی میں ملتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے انسان کے گناہ محو ہو جاتے ہیں، مستحب عمل کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نوافل سے جو واجب میں کمی رہ جاتی ہے اس کا پورا کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق واجب نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اس کی نافلہ نماز پوری کر دیتی ہے۔ تیسرے، نوافل تقرب الہی کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی جانب ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے کہ نوافل پر عمل، نوافل پر جو ثواب ہے، مثلاً 27 رجب کا روزہ، اس کا اپنا ایک ثواب ہے، 17 ربیع الاول کا روزہ، 18 ذی الحجہ کا روزہ، 25 ذی القعدہ کا روزہ۔ اسی طریقے سے دوسرے تمام کے تمام ماہ رجب، ماہ شعبان کے روزے مستحب ہیں، ہر مہینے کے میں 3 روزے مستحب ہیں، یہ تمام کے تمام ان کے اپنے ثواب ہیں۔ لیکن یہ مستحب واجب میں جو کمی رہ جائے گی تھوڑی بہت اسے پورا کریں گے، لیکن یہ ان کا بدل نہیں ہو سکتے۔ کہ کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ مثلا میں ایک 27 کا روزہ رکھ لوں تو پورے سال ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، وہ مستحب ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، واجب کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی تو انسان کو گناہ پڑے گا، لہذا واجب کی ادائیگی کے بعد مستحب کی ادائیگی آتی ہے۔ اور اس بات کے اوپر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ نافلہ، وہ مستحب قابل قبول نہیں ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے کہ جو واجب سے انسان کو روک دے۔ مستحبات میں بہت سے مستحبات ہیں، روزانہ کی نافلہ نماز مستحب ہے، لیکن ان نافلہ نمازوں میں جو سب سے زیادہ مستحب ہے وہ نماز شب ہے، جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ اگر دنیا چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو، آخرت چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو۔ نماز شب میں انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، 40 مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، انسان
منزل کمال پہ پہنچتا ہے، بندگی کی معراج پہ نماز شب کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ یعنی مستحبات میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز شب کی ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز شب سے بھی زیادہ جس مستحب کی فضیلت بیان کی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے سے انسان پاک کمال ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے سے انسان کو نماز شب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں اور امام حسین علیہ السلام سے توسل کے سلسلے میں علماء نے بیان کیا کہ دو ہی مقام ہے جس کے ذریعے سے انسان منزل کمال تک پہنچتا ہے، دو ہی وقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان منزل کمال تک پہنچتا ہے، ایک مجلس حسین ہے، دوسرے زیارت حسین ہے۔ انسان امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس اسائر حسینی کے پاس پہنچتا ہے، دعا کرتا ہے، تو روایت میں ہے کہ حسین ابن علی کی تربت میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے، وہاں جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مجلس حسین ہے کہ مجلس حسین میں بھی ملائکہ کی رفت و آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، مجلس حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا انسان کو اس کے اوپر توجہ رکھنی ہوگی کہ وہ مستحب کرے، لیکن مستحبات میں افضل نماز شب ہے، اور اس سے بھی زیادہ افضل جو علماء نے بیان کیا ہے وہ عزاداری کے امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری انسان کی دنیا کو بھی سنوارتی ہے، انسان کی آخرت کو بھی سنوارتی ہے، اور یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو انسان کو ایک سچا اور ایک بامقصد انسان بناتی ہے۔ انسان جب شہدائے کربلا خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے اور وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اس دعا کا دوسرا فقرہ ہے کہ پروردگار مجھ پر کرم کر کے میں مسائل کو جان سکوں۔ مسائل شریعہ کا جاننا انتہائی ضروری ہے، دین کے احکام کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تفقہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تفقہ کرو، اللہ کے دین کے احکام کو سیکھو۔ یہ دین کے احکام سیکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک نقطے کی جانب توجہ دلا دیں کہ جتنا واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ مثلا نماز پڑھنا واجب ہے تو نماز کا صحیح سیکھنا بھی، نماز کا صحیح پڑھنے کے لیے سیکھنا بھی واجب ہے۔ یعنی انسان جو نماز میں سورہ حمد پڑھ رہا ہے، سورہ حمد کو صحیح طریقے سے پڑھے، جو دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھے، نماز کا ذکر، رکوع، سجدہ، یہ تمام کے تمام چیزیں انسان صحیح طریقے سے ادا کرے، کیونکہ اس کے جب انسان اس کے اوپر عمل کرے گا، یعنی اس کو صحیح عمل کرے گا تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی۔ ممکن ہے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے تو لہذا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کب معاف کرے گا؟ اللہ اس وقت معاف کرے گا کہ جب انسان کوشش کرے سیکھنے کی لیکن پھر بھی سیکھ نہیں پایا، پھر غلطی ہوتی ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن ایک آدمی جس نے کبھی زندگی میں دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن نہیں پڑھ پاتا، نماز صحیح نہیں ادا کر پاتا، اس نے کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اصلا فکر بھی نہیں کی، تو لہذا اللہ کیا اسے معاف کرے گا؟ نہیں، ایسے نہیں معاف ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے جتنا دین اس کے لیے واجب، مثلا ماہ رمضان کا روزہ انسان کے لیے واجب ہے تو اس کے احکام کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ نماز پڑھنا انسان پہ واجب ہے تو نماز کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ انسان کے اوپر خمس واجب ہے تو خمس کے احکام کا جاننا بھی واجب ہے۔ انسان کے اوپر فطرہ دینا واجب ہے تو فطرے کے احکام کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام جو واجب احکام ہیں جو اللہ نے واجب کیے ہیں تو ان کے احکام کو سیکھنا بھی انسان کے لیے واجب ہے۔ آئیے بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔